كثيرا لتتميم مكارم الأخلاق، فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعة، ولا كتاب بعد كتابه، ولا قبلة بعد قبلته. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدقت يا رب العالمين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، آیت مبارکہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اسی آیت کے حوالے سے کچھ گفتگو پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں۔ اور اس ضمن میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایک سمندر کی مانند ہے، اللہ کا کلام۔ تفاسیر لکھتے لکھتے مفسرین دنیا سے رخصت ہو گئے، بیان کرتے کرتے بیان کرنے والے رخصت ہو گئے، لیکن آج تک قرآن مجید کے ایک حق کے ایک آیت کے بھی حق ادا نہیں ہو سکا، چونکہ کلام ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے، انسان کا بنا ہوا کلام تو ہے نہیں کہ جس سے جی بھی بھر جائے۔ تفسیر لکھتے لکھتے تفسیر لکھنے سے بھی جی بھر جائے، اس کے متعلق بیان کرتے کرتے بولنے سے بھی جی بھر جائے، ایسا ناممکن ہے۔ قرآن مجید اللہ کی جانب سے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس آخری امت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے، اس میں زندگی کے وہ تمام چیزیں جو انسان اس دنیا میں آ کر جس چیز کی انسان کو ضرورت محسوس ہوتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے،
اللہ نے ان سب کے حوالے سے پوری تفصیل کے ساتھ اس قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سابقہ قوموں کے حالات، کیا وجوہات ہوئے، بہت سے عرب کی 3 اقسام بیان کیے جاتے ہیں تاریخ میں۔ عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ میرے خاص کر وہ نوجوان جو علم اسلامیات سے شغف رکھتے ہو، یقیناً اس کو اس پوری تفصیل کا علم ہوگا کہ اس سرزمین پر اللہ نے عرب میں سے 3 قسم کے اہل عرب کو وجود بخشا۔ ایک وقت تھا کہ عرب بائدہ وجود میں آیا، پھر عرب مستعربہ، پھر اس کے بعد عرب عاربہ۔ موجودہ وقت کے جو اہل عرب ہے ان کا تعلق عرب عاربہ سے ہے۔ باقی 2 قسم کے اہل عرب تفاہستی سے مٹ چکے۔ اس وقت روئے زمین پر نہ عرب مستعربہ میں کوئی باقی ہے اور نہ عرب بائدہ میں کوئی باقی ہے۔ اگر کچھ اقوام ہے اہل عرب کے تو عرب عاربہ میں اس وقت روئے زمین پر موجود ہے۔ اتنے بڑے بڑے اقوام اہل عرب کے کہاں چلے گئے؟ فنا ہو، کیوں فنا؟ سفاہستی سے مٹ گئے۔ کیوں مٹ گئے؟ قرآن نے اس کیوں کا جواب بھی دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور ایسے قرآن کہتے ہیں کہ ایسے مٹ گئے کہ ایک فرد بھی زندہ نہیں رہا۔ صرف وہ اہل عرب جو اپنے آپ کو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ کر لیا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے دین اسلام کے دامن کو چھوڑا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ روئے زمین پر صرف ان کا نام تاریخ تو باقی ہے، ذکر کہیں تاریخ میں ہوتا رہتا ہے، لیکن افراد میں کوئی فرد آپ کو روئے زمین پر ان اقوام میں نظر نہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان قوموں کا اللہ نے جب ذکر کیا، آخر میں قرآن نے ایک لفظ ان سب قوموں کے لیے استعمال کیا، عجیب۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے ان قوموں کی جڑوں کو کاٹ دیا جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو جڑوں سے کاٹ دیا۔ جڑوں سے کاٹنا کیا ہے؟ اللہ نے ان کے نسلوں کو ختم کر دیا، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اب پورے قوم لوط میں سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی 3 یا 5 بیٹیوں کے یا 2 بیٹیوں کی جو تاریخ مختلف بتاتا ہے، پورا قوم لوط میں ایک فرد بھی زندہ نہیں رہا۔ اگر آپ کہیں گے حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کا فرد تھا ہی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور پھر قوم صدوم کی طرف اللہ نے ان کو روانہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی ہوگی، لیکن ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا، ایک فرد۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اللہ نے اس قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا، ایک فرد بھی زندہ نہیں۔ کبھی غور کیا ہے کیوں؟ قوم سمود کے اللہ نے جڑوں کو کاٹ دیا، کیوں؟ اصحاب مدین کے اللہ نے جڑوں کو کاٹ دیا، کیوں؟ قوم عاد کی جڑوں کو اللہ نے کاٹ دیا، کیوں؟ جب وہ اللہ کے نہیں بنے تو پھر اللہ بھی ان کا نہیں بنا۔ وہ کسی نے بڑا خوب ایک پورا اس حوالے سے مقطع ہے، لیکن اس کا ایک شعر جو مقصد ہے میرے سامنے، کسی نے خوب کہا، لب شفت حالی سے بیان مدعا کیسا، لب شفت حالی سے بیان مدعا کیسا، جب تم نہ ٹھہرے خدا کے پھر وہ تمہارا خدا کیسا۔ جب ہم اللہ کے نہیں بنے، ہم نے اللہ کو اپنا نہیں بنایا، اور بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ جب ہمارا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ہم اپنے ہونٹوں سے زبانوں سے کہے کہ اللہ میرا ہے، وہ کیسا میرا ہے جب میں اس کا نہیں ہوں، میں اس کا نہیں بنا؟ جب تم نہ ٹھہرے خدا کے پھر وہ تمہارا خدا کیسا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، سورۃ آل عمران 3 پارہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، یا تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تو پھر فاتبعونی، لازم ہے، اے لوگو، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر کہہ دو ان سے کہ تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ اس کی بدلے میں دو تمہیں رتبے یا مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، یحببکم اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے محبوب بننے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ایک ایسا راستہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، بلکہ اللہ بھی تمہارا محبوب بن جائے گا، اور اس کی بدلے میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر واقعی تم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی۔ بالفاظ دیگر اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ عیسائیت دعویٰ کرتا ہے کہ عیسائی بن جاؤ تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، جھوٹا ہے دعویٰ۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جتنے بھی دنیا بھر کے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم ہمارے دین مذہب میں آ جاؤ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ، اللہ پاک نے اس پر مہر لگا دی کہ بالکل نہیں، نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ کوئی دین اللہ کو پیارا ہے، نہ کوئی مذہب اللہ کو پیارا ہے، نہ کوئی طریقہ اللہ کو پیارا ہے۔ اگر اللہ کو محبوب ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس بات دو ٹوک ہے، ختم ہو گئی۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں تمہاری کامیابی ہے، اس کے علاوہ باقی کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔
میں بارہا عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہماری دلوں میں بیٹھ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں ذرا جاؤں یہودیوں کے مدرسے میں دیکھوں، یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس الہامی کتاب ہے، کیا کتاب ہے ان کے پاس، ذرا دیکھو تو صحیح، مختصر ہے. چلے گئے تو دیکھا یہودیوں کا مذہبی ادارہ تھا، بچوں کو بڑوں کو تعلیم دے رہے تھے، تورات اٹھا کر پڑھا رہے تھے. اس وقت تک حضور کے زمانے تک بھی تحریف ہو چکا تھا تورات میں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر پھر بھی صحیح باتیں باقی تھی. اب تو مکمل یکسر ختم ہو چکا ہے. اب تو کوئی بات اس میں سچ اور حق ہے بھی نہیں. کچھ سو میں ایک آدھی بات ہو تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے کہاں پر ہے. اس وقت حضور کے وقت میں پھر بھی کچھ نہ کچھ صحیفے محفوظ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دیکھا پڑھا رہے تھے اپنے بچوں کو، اور پھر وہ ورقے سامنے لے آئے جو صحیح تھے، ابھی تک اس میں تبدیلی نہیں آئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے الہامی صحیفے تھے، وہ الفاظ پسند آ گئے. ان کو کہا کچھ اوراق مجھے دے دو، وہ جو صحیح اوراق تھے جس میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، وہ چند اوراق ان لوگوں نے اٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. آپ نے وہ اوراق اٹھا لیے، مسجد نبوی تشریف لے آئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی ایک تعداد بیٹھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے آئے اور کہا اللہ کے رسول میں گیا تھا یہودیوں کے مذہبی ادارے میں، وہاں میں دیکھنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں، یہ اوراق میرے ہاتھ لگے، بڑے اچھے اوراق ہیں اللہ کے رسول. اس کی چند باتیں ایسے ہیں جو یقیناً ہمارے قرآن سے ہی مشابہت رکھتی ہے اور مجھے بڑے پسند آیا. رسول آپ سن لیجئے کیا کہہ رہی ہے اوراق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دیکھے حضور کے چہرے انور کے پڑھنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عمر کے چہرے پر جم گئی اور اس قدر حضور کے چہرے انور لال ہوا جیسے کسی نے سرخ انار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نچوڑ دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے. یہ زجر کے الفاظ ہوتے تھے، تجھ پر تیری ماں روئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم ان اوراق سے نگاہیں ہٹا لیے اور حضور کے چہرے انور کو جو دیکھا کہ سرخ ہو رہا تھا، ایک دم گئے اوراق کو ایک طرف رکھ کر اپنے دونوں زانوں کو حضور کی دونوں زانوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ لے کر حضور کے زانوں کے اوپر رکھ دیے اور فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں راضی ہوں اللہ سے بحیثیت اس کے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے. میں اس بات پر راضی ہوں. یہ پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا غصہ کافور ہوا. فرمانے لگے عمر سن لو، بیٹھ جاؤ، میری بات توجہ سے سنو. اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، صاحب کتاب جس پر یہ تورات نازل ہوئی ہے، صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اس کے پاس بھی سوائے اس کی کوئی چارہ نہیں کہ وہ مجھ ہی پر ایمان لائے اور قرآن ہی کا اتباع کرے. اس کو اس وقت تورات کا اتباع چھوڑنا پڑے گا اور اپنی دعوت لوگوں کو نہیں دے گا،
میری دین کی دعوت لوگوں کو دے گا. ختم ہو گئے. اللہ نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، وہ دین منسوخ ہو گئے. اللہ کے نبی ہونے کے حصے سے نبوت ان کا باقی ہے، رسالت باقی ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت رسالت چل نہیں سکتی. اس کی مثال ایسی ہے، جب تک سورج طلوع نہ ہو ہر جگہ بجلی کی قمقموں روشن ہوتے ہیں اندھیرے دور کرنے کے لیے، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، کہیں تیز کہیں ہلکا، کہیں موم بتی، کہیں لالٹین کی روشنی، کہیں بلب کی روشنی، کہیں اونچے درجے بلب کی روشنی. لیکن جیسے ہی سورج کی شعاع طلوع ہو جائے تمام روشنیاں خود بخود بجھ جاتی، پھر کسی چیز چراغ کی جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس چراغ کی روشنی کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر تشریف لائے. اب آپ کے آنے کے بعد یہ سب چراغ بجھ گئے، اب کسی چراغ کی جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چراغ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جتنے انبیاء رسول آئے سب کی چراغ اس وقت بجھ چکے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر چمک رہا اور اس کے سامنے باقی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا اگر یہ کتابیں ابھی تو تحریف ہو چکی ہیں، اگر تحریف نہ بھی ہو، تحریف نہ بھی ہو تب بھی اس لائق نہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی کسی بات پر عمل کیا جائے. بات ختم ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ضرورت ہی باقی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جملے نے رضیت باللہ ربا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو کافور کر دیا. ایسے بدبخت ہے یہ میڈیا بھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید قریب نہ ہو تو موبائل میں جب قرآن پڑھتا ہوں اچانک ہر چیز میں قرآن کی تلاوت کے دوران بھی ظالموں نے ایسے اشتہار ڈال دیے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ قرآن کی تلاوت کے دوران اشتہارات. اور تو اور قرآن کی تلاوت کے دوران کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے اگر کوئی روحانی تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کی روحانی تسکین کریں گے، اس نمبر پر رابطہ کریں. جب تحقیق کرتا ہوں یہ ہے کون جو قرآن کی تلاوت کے دوران مجھے اپنے اشتہار پیش کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے یہ بدبخت عیسائی یہودی ہے جو قرآن کی تلاوت میں بھی ہمارے سامنے اپنے اشتہار لے آتے ہیں. جی انجیل مقدس پڑھیے، تورات مقدس پڑھیے. ارے قرآن کے ہوتے ہوئے تم اپنے اشتہار اس طریقے سے اب لاتے ہو سامنے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس لیے میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اب اس کے مقابلے میں کوئی اور دین نہیں چل سکتا. بات ختم ہو گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل کرے، بعض حصے جو ہمارے مزاج سے متصادم ہو اس کو ہم چھوڑ دے کہ نہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کاروبار کریں گے، سودی لین دین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. دیکھیے نا ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے، ہر جگہ سود ہی ہے، کہاں سے اللہ کی رحمت. کاروباری معاملات اٹھا کر کے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آیا، اللہ نے اس دین کو قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام کو جو مقام عطا فرمایا، جو عروج بخشا، جو ترقی عطا فرمائی، یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے ایمان لایا بس ٹھیک ہے اللہ نے ترقی دی. نہیں، انہوں نے اپنے اخلاق و عبادات سے لے کر کے معاملات معاشرت تک سب کچھ تبدیل کر، سب کچھ تبدیل کر. ایسا نہیں تھا عبادت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کاروبار اپنی مرضی کے مطابق. مجھے بتائیے کہ ہمارے معاملات کہاں پر ہے، کس حد تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چل رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ پاک نے دو ٹوک انداز میں فرمایا تحقیق کے ساتھ
بغتا گڑی صحیح نہ کرے رحمۃ اللہ درکنے لگی جیسے سلے ختم دو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم. البتہ تحقیق کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونے حیات ہے. اب ادھر ادھر نہیں جانا ہے، صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اتباع. اب دیکھیے نا، یہ گڑیاں صحیح ٹائم دے رہی ہے. آپ کا کیا خیال، اسکرین پر بس خالی یہ سوئیاں چل رہی ہیں یا اس کی پیچھے ایک مشینری کام کر رہی ہے؟ اس میں چھوٹے پرزے ہیں، بڑے پرزے ہیں، مختلف پرزے. ہر پرزہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. واشنگ مشین چل رہا ہے، کپڑے دھو رہے، اس سے میل کچیل دور ہو رہا ہے. یہ نہیں جو اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے ایک نظام کام کر رہا ہے. ہر مشینری جو ظاہر نظر آتے وہ ظاہر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نظام کام کر رہا ہے. اس میں چھوٹے پرزے لگے ہیں، بڑے پرزے لگے، مختلف پرزے. ہر پرزہ اہمیت کا حامل ہے. ایک چھوٹا سا کیل بھی اس میں ہٹ جائے اپنی جگہ سے، پھر وہ مشین نتیجہ نہیں دیتا. ایک چھوٹا سا ڈیبری جو زمین پہ گرے نظر نہیں آتا، اگر وہ بھی کہیں گر جائے، اگرچہ باقی سب ٹھیک ہو، لیکن وہ ایک چھوٹا معمولی ڈیبری بھی اگر اپنی جگہ سے ہٹ گیا، پھر وہ صحیح نتیجہ نہیں دے گا. ہر پرزہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس طرح میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے. صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا. ترقی اور عروج کی منازل طے کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خالی خولی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا بس. نہیں، اپنی پوری زندگی کی نظام کو ان لوگوں نے تبدیل کیا. معاف کیجئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں، عبادتیں ہماری مسلمانی کی طرز کی ہیں، لیکن دکان میں جائے ہم کیا بن جاتے ہیں، ملازمت میں جائے ہم کیا بن جاتے ہیں. پھر وہاں اسلام نظر آتا ہے کسی کو؟ بازار میں جائے کیا وہاں مسلمانیت کی کچھ شان نظر آتی ہے؟ دکان میں بیٹھے ہو، جو جھوٹ، جو فرار، جو وعدہ خلافی، جو جھوٹی قسم سامنے آئے دریغ کرتے ہیں. ہمارے کون سے معاملات اسلام کے مطابق؟ کبھی سوچتا ہوں خدا کے لیے ذرا تنہائی میں جا کر کچھ دیر کے لیے، تنہائی میں جا کر اپنی زندگی کے گوشوارہ منتخب کر کے سوچ لیجئے، کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہم نے سب کچھ تبدیل کر دیا؟ ہم واقعی ویسے بن گئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے؟ ہمارے معاملات معاشرت ویسے ہو گئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا؟ صحابہ کرام نے اپنے سب کچھ تبدیل کر دیا. وہ صرف کلمہ پڑھے ہی نہیں بلکہ کلمے پر عمل کر کے دکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک مقام کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الچی حضرت عیان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجا، اور وہ گئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا شلوار ٹکڑوں سے اوپر رکھو. حیات مکمل تمہارے انداز سے ایک مسلمان کی شان نظر آنی چاہیے. اب ہمارے ملک کی وزراء جب باہر ملکوں پر جاتے ہیں، وہاں کے غیر ملکی عیسائی یہودی سربراہان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے؟ کوشش ہوتی ہے کہ انگریزوں کے رنگ میں رنگ جائے، انہی کی رنگ میں رنگ جائے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اندر جو کلمہ ہے تیرے دل میں اس کو تبدیل کر دو، پھر تم ہمارے ہم تم. یا جس طرح ہم نے اللہ کی دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، تم بھی مذاق بناؤ.
ہماری تو کوشش یہ ہے کہ انہی کی لباس میں ہم جائیں ان کے پاس انہیں متاثر کرنے کے لیے، لیکن وہ پھر بھی متاثر نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک رحم کیوں نہیں فرماتے؟ ہم نے اپنے اوپر رحم نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایلچی سفیر بن کے جا رہے ہیں، لیکن شان سے نظر آ رہا ہے کہ محمد ہی جا رہے ہیں۔ انداز، گفتگو، لباس، کہیں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی اور رنگ میں رنگے ہوئے۔ وہ جو شخص لے کر گیا، انہوں نے کہا بھی ہم جس قوم کے پاس جا رہے وہ یہ شلوار جو ٹخنوں سے تم نے اوپر کیا ہوا ہے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کو نیچے رکھ، ٹخنے چھپا دو۔ حضرت یحییٰ بن سعید نے کہا سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس قوم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کروں، اللہ کے رسول کو ناراض کروں؟ واللہ اگر راضی نہیں ہوتے نہ ہو، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ایسے انقلاب نہیں آیا۔ ایسے ایک روم کی بادشاہ کی طرف جب بھیجا، حضرت جسام ابن مساحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی بادشاہ سے جب مل رہے تھے، روم کی بادشاہ نے اپنی کرسی پیش کی، اس پر بیٹھے۔ حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اچھل پڑے۔ ہرقل نے پوچھا کیا ہوا، خیر ہے؟ کہ یہ کرسی کس داغ کی بنی ہوئی ہے؟ کہ یہ سونے کی ہے؟ کہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر۔ کیا ہوا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال اور ریشم کے استعمال مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، صرف اس امت کی خواتین استعمال کر سکتی ہیں، مرد استعمال نہیں کر سکتے۔ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نے سونے کی کرسی پر بیٹھا۔ ہرقل نے کہا تم جانتے نہیں ہم جس کو عزت دینا چاہتے ہیں اس کو اس سونے کی کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ کہا تم کیا ہوں گے، تمہاری عزت کیا ہوگی؟ عزت وہ ہے جو اللہ کسی کو دے دے۔ ہمیں دین اسلام نے جو عزت دی ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے جو عزت احترام دیا ہے، وہ ان چیزوں میں ہے کہ جو خلاف اسلام چیزیں ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ ہماری عزت اس میں ہے، میں اس پر نہیں دیتا۔ اللہ نے ایسے یہ مقام نہیں دیا۔ ہم بھی ذرا سوچے، تنہائی میں جا کر گریبانوں میں جا کر سوچے، کیا ہم نے بھی سب کچھ تبدیل کر دیا حسن کے فرمان کے مطابق؟ ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہماری طور طریقے ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمارے کاروبار، ہماری ملازمت، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ ایک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بھی شکر ہے، لیکن زندگی کلمے سے ہٹ کر ہے۔ ہر تقریب کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے نا؟ سنے کہ ایک جگہ کہیں سینما کا افتتاح تھا، وہاں بھی ایک قاری صاحب تلاوت کے لیے پہنچے۔ کسی نے ان سے کہا کہ بھیا سینما کے افتتاح تھا، آپ نے تلاوت کی؟ کہا نہیں، میں نے باہر صحن میں کی، اندر نہیں پڑھا میں۔ سینما کے افتتاح بھی قرآن کی تلاوت سے، اور اس کے بعد تلاوت جب ہو جائے، جو کچھ ہوتا ہے اس تقریب میں سب اس تلاوت کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، صرف عبادت، ہمارے ہدایہ ایک کتاب ہے ہدایہ شریف، اس کی 4 جز ہے۔ ایک جز عبادات پر ہے، باقی 3 جز معاملات پر ہے۔ کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے، پھر کتاب البیوع، پورا نصف ہدایت و کتاب البیوع کے مختلف شعبوں کے حوالے سے۔ اس میں باب الاقالہ ہے۔ باب الاقالہ جانتے ہو کیا ہے؟ اگر آپ کی دکان سے کوئی شخص کوئی چیز لے جائے، وہ سڑنے اور گلنے والی نہ ہو، جیسے سبزیاں ہو گئی، فروٹ ہوا ہے، گوشت ہوا، یہ تو لے گئے استعمال میں لائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک دن گزر جائے تو گل جاتی ہے یا سڑ جاتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔
گھر لے جا کر کے گھر والوں کو پسند نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ خیار الشرط یا خیار العیب میں طے نہیں ہوئے ہیں دکاندار کے ساتھ، پھر بھی لے آئے. دکاندار سے کہا بھائی یہ چیز گھر میں پسند نہیں آیا، آپ اس کو واپس کر دے. وہ دکاندار خندہ پیشانی سے وہ چیز واپس لے لے. بڑا سخت ہوتا ہے. دکاندار سے پوچھو یو شی زی خرچ کیا بیا دی هغه سړی بل ورځ بیرته راوړي چې دا واپس کا. الله د ایمان څخه پوښتنه وکړه دی په کوم ځای کې ولاړ چې دا خوش نیولې دی وړي کہ پسند نہیں تھا کیوں لے گئے تھے. فرمایا لانے والے نے یہ کہا کہ گھر میں پسند نہیں آیا، دکاندار نے اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ واپس لے لیا. اس دکاندار جس نے خندہ پیشانی سے وہ چیز گاہک سے واپس لیا، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے. بہت بڑے ایمان ہے، بہت بڑے. ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں. ممکن ہے ایسا؟ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم مجھے نہیں کہنا چاہیے، صرف یقین دلانے کے لیے کہ اللہ پاک اس دکاندار کے پھر ایمان کو ٹٹول کر اس کو جو مقام دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں، لیکن وہی چیز اس کو پھر اچھی قیمت پر اللہ دوسرے بندے کو بیچ دیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، ضائع نہیں جاتا. یہ ہمارے باب الاقال ہے. ہدایت شریف ایک صحابی نے جب یہ حدیث سن لیا، جا کر کے مدینے کی بازار میں دکان کھول لیا، بیٹھ گیا. اب ایسے گاہک کے انتظار کرنے لگا کوئی چیز مجھ سے لے جائے، واپس لے آئے. انتظار پورا سال گزر گیا. سال کے آخر میں ایک گاہک آیا، کہا جی یہ چیز لے گیا تو پسند نہیں آیا. گھر والوں کو واپس کہا سبحان اللہ، ارے خدا کی بندے 1 سال لگایا تو نے، تیرے تو انتظار میں رہا، عزت سے بٹھایا، احترام سے بٹھایا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھے سامنے رکھ دیے، خندہ پیشانی کے ساتھ وہ لے لیا، اس کو رخصت کر دیا. آئین دوپہر کے وقت دکان بند کر لی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا بس جس مقصد کے لیے دکان کھولا تھا آج حاصل ہو. ہم نے کاروبار کو جنت کا ذریعہ بنانا تھا، یہ ہم کیا آج ہمارے اور کفار کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں رہا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا یا حضرت آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی. فرمایا تم نے پڑھا نہیں؟ میں نے تصوف پر کتاب لکھی ہے. فرمایا کون سا؟ کہا موطا امام مالک میں دیکھ لیجیے، کتاب البیوع، تجارت کے معاملات. کہا وہ تو تجارت کے معاملات ہے. فرمایا جس کا تجارت اسلام کے طریقے پر آ جائے اللہ اس کو وقت کا ولی بنا دیتے ہیں. اللہ حضور سے کیا فرمایا؟ الامین الصدوق التاجر، ایک امانت دار اور سچا تاجر کل قیامت کی دن نبیوں کے ساتھ ایک لائن میں کھڑا ہوگا. یہ مقام علماء کو نہیں ملا، یہ مقام بزرگوں کو نہیں ملا، یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا، ملا ہے تو تاجروں کو ملا ہے. آپ نے تجارت کو صرف ایک مٹائی سمجھ رکھا ہے. یہ بہت بڑے امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان ہے. جو صحیح معنوں میں تجارت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم کھا کر کوئی چیز فروخت کرنے سے وہ چیز فروخت ہو جائے گی، اگرچہ یہ تاجر قسم کھانے میں حق بجانب ہو، پھر بھی اللہ اس منافع سے برکت لے لیتا ہے. کبھی قسم کر کے کھا کر کی چیز فروخت مت کرو، بھائی یہ چیز ہے. تو اللہ پاک کتنی بلند مقامات. بس میرے محترم دوستو، اگر ہمارے معاملات برابر ہو گئے، خدا کی قسم اس دنیا میں انسان جنت کی خوشبو کو محسوس کرے گا. نہیں تو پھر جیسے تیسے گزر رہی ہے، پھر شکوہ نہ کرنا، اللہ سے شکایت نہ کرنا یا اللہ ایسا کیوں ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھو، تم ایسا کیوں ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے. میرے محترم دوستو، ایک مہینے کے لیے میں اجازت چاہوں گا، شاید 4 یا 5 جمعے آنے والے میں نہ ہوں. سفر کا ارادہ ہے کراچی کی طرف جانے کا، تو انشاءاللہ زندگی رہی، زندگی باقی، ملاقات باقی.
اللہ پاک کی باتوں پر عمل کی توفیق